الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ خدائے لمزل آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ضیائی میڈیا نیٹ ورک پر آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ مجھے آج کے اس ایپیسوڈ میں عید الاضحیٰ کے حوالے سے کچھ مختصر اور ضروری باتیں آپ سے کرنی ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ذی الحج کا مبارک عشرہ چل رہا ہے اور آج 9 ذی الحج ہے اور یہ ایام قربانی ہے اور ایام حج بھی ہیں۔ مجھے اپنی مختصر گفتگو میں آج 2 پہلوؤں پر بات کرنی ہے۔ جہاں تک عید الاضحیٰ کا تعلق ہے، اس کا ایک پہلو تو شرعی پہلو ہے، مذہبی پہلو ہے، جس میں ہم سب علماء کرام سے یہ سنتے رہتے ہیں اور قرآن و حدیث میں یہ سب پڑھتے رہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ اور پیارے نبی جناب ابراہیم خلیل اللہ کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرے، اور چنانچہ ایسا ہوا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا، اور قرآن مقدس اس حوالے سے ارشاد فرماتا ہے یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنی اس منشا کا اظہار کرتے ہیں، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو اللہ کے راستے میں قربان کروں، تو بیٹا جو نبیوں کی نسل سے تھا اور خود بھی نبی تھا، جواب دیتا ہے کہ پیارے ابا جان، آپ وہ کر گزریے جس کا آپ کو حکم کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ چنانچہ وہ تفصیلی واقعہ یہاں بیان اس وقت کرنا مقصد نہیں ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو اپنے ہمراہ لیا اور اس مقام پر پہنچے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا تھا اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے ذبح ہونا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے تھے اور آزمانا چاہتے تھے، اور رہتی دنیا تک کی انسانیت کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ میرا نبی اور وقت کے نبی اور ہر نبی میرے کتنے فرما بردار ہوتے ہیں اور میرے حکم کو کیسے بجا لاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم کو بجا لایا، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم کو بجا لایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے دمبا بھیجا جس کی قربانی کی گئی۔ یہ تو اس کا ایک مذہبی پہلو ہے، اور ہم سب جانتے ہیں، اور بالخصوص حج کے مہینے میں ان ایام میں ہم چاہے وہ حج کے احکامات ہوں، ذی الحجہ کے عشرہ کے احکامات ہوں، یا قربانی کے مسائل و فضائل ہوں، یا قربانی کا عمل ہو، ایسا کوئی بھی مسلمان نہیں ہے کہ جو ذی الحج کے عشرہ کی فضیلت و اہمیت سے انکار کرے۔ ایسا کوئی مسلمان نہیں ہے جو استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کرے، اور ایسا کوئی مسلمان نہیں ہے کہ جو قربانی ادا نہ کرے اور قربانی کے گوشت کو اپنے آس پاس کے غریبوں ضرورت مندوں میں تقسیم نہ کرے۔ یہ عمل تو ہوتا ہے اور ہوتا چلا آ رہا ہے، اور قیامت تک یہ اعمال ہوتے رہیں گے۔ لیکن جس پہلو پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ دوسرا پہلو ہے۔ جیسا کہ میں نے پروگرام کے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ قربانی کا ایک پہلو اس کا مذہبی پہلو ہے، اس کا شرعی پہلو ہے، لیکن اس کا دوسرا پہلو حکیمانہ پہلو ہے۔ اور شریعت مطہرہ میں ہر وہ عمل جس کے بجا لانے کا ہمیں حکم دیا گیا، ایک تو عمل کی اپنی حیثیت ہے کہ مسلمانوں کو اس کام کو عملی طور سے زندگی میں لانا ہے، اور دوسرا اس کا حکیمانہ پہلو ہے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ حج ہو، ان تمام احکامات کے اندر حکیمانہ پہلو بھی موجود رہتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں اسی قربانی کے بارے میں، اور قربانی کے ذبح کرنے کے بارے میں، اور قربانی کے گوشت کے بارے میں، اور اس خون کے بارے میں جو خون ذبح کرتے وقت نکلتا ہے، لا ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جو گوشت ہے، یہ جو خون ہے، یہ اللہ تک نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ پہلے میں نے آپ کے سامنے وہ آیت کریمہ پڑھی جس میں
حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس خواب کا ذکر کرتے ہیں اپنے بیٹے کے سامنے، اور ان کا بیٹا فوری طور سے بغیر کسی پسو پیش کے اس بات کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ پیارے ابا جان، آپ نے مجھے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ آپ مجھے اللہ کے راستے میں قربان کریں، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ ایک تو وقت کے نبی کا اپنے رب کا حکم بجا لانا، اور دوسرا اس کو ذبح کرنا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ تمہارا گوشت اور تمہارا خون ہرگز اللہ تک نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ تک جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارا تقویٰ ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ نہ تو کسی صاحب ایمان کو حج سے انکار ہے، نہ کسی صاحب ایمان کو عشرہ ذی الحج کے اہمیت و فضیلت سے انکار ہے، نہ کسی کو اراکین حج سے انکار ہے، اور نہ کوئی مسلمان ایسا ہے کہ جو باوجود طاقت ہونے کے وہ قربانی نہ کرے۔ لیکن اس پورے عمل کے پیچھے، اس پورے فلسفے کے پیچھے حکمت کیا ہے اور پیغام کیا ہے، جس پیغام کو آج ہم پوری طرح سے فراموش کر چکے ہیں اور بھول چکے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ہم حج ادا کریں یا قربانی کا عمل کریں، اس وقت ہم اس حکیمانہ پیغام کو فراموش نہ کریں جو اصل منشا ہے۔ اور اللہ خود فرماتے ہیں کہ آپ قربانی کرتے ہیں، مجھے تو نہ اس گوشت کی ضرورت ہے اور نہ اس خون کی ضرورت ہے اور نہ وہ مجھ تک پہنچتا ہے، بلکہ اس عمل کے ذریعے میں تمہیں متقی بننا دیکھنا چاہتا ہوں، تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ اور تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ کہتے ہیں اللہ سے ڈرنے کو، بچ بچ کر زندگی گزارنے کو۔ اور اگر آج ہم اپنے معاشرے کے ارد گرد کے حالات کا جائزہ لیں اور اپنے حالات کا جائزہ لیں، آج عملی طور سے ہم اپنے رب سے اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں سے بہت دور ہے۔ قربانی کا اصل پیغام اتباع رب ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں کو زندگی میں لانے کا ہے۔ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے رب کا حکم، اور وہ بھی ایسا حکم کہ بڑھاپے میں ملنے والی ایسی عزیز اولاد اور ایسا اکلوتا بیٹا جو انہیں عزیز تر تھا، آپ اس کی قربانی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ہم سے تو ایسی قربانی کا تقاضا نہیں کیا جا رہا ہے۔ ہم سے جس قربانی کا تقاضا کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ سچائی کے راستے پر چلتے ہوئے اپنے احساسات کی قربانی دیجیے، اپنے جذبات کی قربانی دیجیے، اپنی جان اور اپنے مال کی قربانی دیجیے، اور یہ قربانی دیجیے کہ آپ کا نفس اپنے مالک اور خالق کے احکامات کو بجا لانے کے لیے تیار ہو جائے، کہ آپ کا نفس آپ کو بہکائے نہ، بھٹکائے نہ، اور اس راستے پر نہ لے جائے جس راستے پر شیطان لے جانا چاہتا ہے۔ آج ہماری اجتماعی زندگی قربانی سے خالی ہے۔ کون سی قربانی؟ وہ قربانی یہ ہے کہ ہم سچ کے راستے پر چلیں، ہم جھوٹ سے بچیں، ہم ایمانداری کے راستے پر چلیں، ہم بے ایمانی کے راستے سے بچیں، ہم اخوت اور محبت کے راستے پر چلیں، نفرت اور عداوت کے راستے سے بچیں، ہم ایک دوسرے کا احترام کرنے والے بنیں اور ایک دوسرے کو صبر و برداشت کی تلقین کریں، اور ہم اپنے آس پاس کے ضرورت مندوں کا، غریبوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا خیال رکھیں۔ اللہ نے اگر ہمیں مال دیا ہے تو ہم اپنے اس مال کے ذریعے سے مخلوق خدا کی خدمت کریں۔ اللہ نے اگر ہمیں جان دی ہے تو اپنی جان کے ذریعے سے ہم مخلوق خدا کی خدمت کریں۔ اگر ہمارے اندر یہ اوصاف نہیں ہے تو ہمارے اندر تقویٰ پیدا نہیں ہو سکتا، اور اگر ہمارے اندر تقویٰ پیدا نہیں ہو سکتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا واضح ارشاد ہے کہ مجھے تمہارے گوشت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہارے خون کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم اپنے اندر تقویٰ اور ایمانداری پیدا نہیں کر سکتے،
اپنے اندر اخوت اور محبت کا جذبہ پیدا نہیں کر سکتے، اپنے اندر صبر و برداشت کا جذبہ پیدا نہیں کر سکتے، تو پھر آپ کی یہ قربانی بے معنی ہے اور اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ لہٰذا میری امت مسلمہ سے اور تمام عالم انسانیت سے یہ اپیل ہے کہ عید الاضحیٰ کی قربانی کا جو مقصد ہے، جو پیغام ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کی قربانی کو دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ہمیں شریعت مطہرہ جن کاموں سے روکتی ہے ہم اس سے رک جائیں، باز آ جائیں، اور جن کاموں کے لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے ہم ان کاموں کو اپنا فرض منصبی سمجھ کے ادا کریں۔ اس لیے اسلام کے جو بنیادی 5 ارکان ہیں، سب سے پہلا کلمہ شہادت ہے، اس کے بعد نماز ہے، اس کے بعد روزہ ہے، اس کے بعد زکوٰۃ ہے، اس کے بعد حج ہے، کہ ہم ان بنیادی ارکان پر عمل پیرا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے مبارک دین اور ان کے لائے ہوئے نورانی طریقوں کو اپنی زندگی میں داخل کریں، اور ہم اپنے مالک و خالق کے سچے وفادار بنیں، اور ہم اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وفادار امتی بنیں، اور ہم قربانی کا وہ جذبہ اپنے اندر پیدا کریں اور قربانی کی ایسی مثال پیدا کریں کہ روح خلیل بھی خوش ہو اور روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو اور رب کائنات بھی ہم سے خوش ہوں۔ اگر ہم اپنے اندر صحیح معنوں میں دینداری چاہتے ہیں اور ایماندار بننا چاہتے ہیں تو ہمیں تقوی کے راستے پر چلنا ہوگا، اور تقوی کا راستہ صرف تب حاصل ہوگا جب ہم نفس کی پیروی چھوڑیں گے اور دین مطہرہ کی پیروی کریں گے اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے۔ لہٰذا میں اس موقع پر تمام عالم انسانیت کو، برادر وطن کو اور برادران اسلام کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں اور یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آئیے ہم اپنے دلوں کو وسعت دیں، اپنے ذہن و خیال کو وسعت دیں، اور اسلام کے اس عالی پیغام کو سمجھیں، اور اسلام کے اس شاندار پیغام کو سمجھیں جس میں وسعت ہے، بلندی ہے، رفعت ہے، اور صبر و برداشت ہے، اور ایک دوسرے کا احترام ہے۔ لہٰذا چاہے مذہبی رواداری کا مسئلہ ہو، یا مسلکی رواداری کا مسئلہ ہو، یا لسانی رواداری کا مسئلہ ہو، یا علاقائی رواداری کا مسئلہ ہو، یا سماجی رواداری کا مسئلہ ہو، اگر ہم صحیح معنوں میں اسلام کے پیروکار ہیں، اور اگر ہم صحیح معنوں میں جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں اور ان کے امتی ہیں، تو ہمیں فلسفہ قربانی یہ سمجھاتا ہے کہ تم لوگ سب سے پہلے اپنے نفس کی غلامی چھوڑو، اور اس کے بعد اللہ سے ڈرو اور اللہ کے نبی کی پیروی کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہم پیغام محبت اور اخوت کو، پیغام صبر و برداشت کو عام کریں۔ یہی قربانی کا فلسفہ بھی ہے، پیغام بھی ہے، حکمت بھی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔